بتا دیتا ہوں، اپنے پاس جو بھی رقم ہو، پیسے ہوں، اس پر دم کریں اور اس کے کمالات دیکھیں، کیونکہ آج کل ہمارے پیسوں میں، رقم میں، ہمارے رزق میں بالکل برکت نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ العزیز چھوٹا سا وظیفہ اپنے پاس یاد رکھیں اور اس کو اپنے مال اور اپنے پیسوں پر دم کریں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت آ جاتی ہے۔ آج ہر طرف رزق کی پریشانی، کوئی مالی پریشانی سے دو چار، کوئی قرض سے پریشان، کیونکہ مجھے اتنے میسج آتے ہیں قرض کے متعلق۔ تو آپ کے قرضے بھی ختم ہوں گے کیونکہ آپ کے پیسوں میں برکت آ جائے گی، اور جب برکت آ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد آپ کے قرض بھی ادا ہوں گے، آپ کی مالی ٹینشن پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا وظیفہ، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ خود لوگ آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دوسرے کیوں کر ہمارے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم کو جو بھی ملتا ہے وہ ہماری طرف سے ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں کے پاس یہ رقم، یہ چیز لے کے جاؤ، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور تو یہ وظیفہ بہت خاص الخاص وظائف میں سے ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی مالی ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی مال و دولت مل گیا پھر سب کچھ بھول گئے۔ ہم میں ایک مصیبت ہے کہ ہم مال و دولت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہے، ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھائی مال میں مشغول۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، یہی شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب خود کو مالدار دیکھتا ہے، مستغنی دیکھتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو سرکشی نہ کریں، پہلے سے یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا، میری مال میں انشاءاللہ برکت آ جائے گی، تو میں خوب صدقات بھی کروں گا اللہ کے، اور غلط کاموں میں ہرگز یہ مال استعمال نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولوں گا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، ذکر ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کروں گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا انشاءاللہ۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، اور تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک کی گنجائش نہیں اس میں۔ اور چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو میں آیت آپ کو بتانے والا ہوں اس کے تلفظ ٹھیک ادا کرتے ہوں، کسی سے سیکھ لیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے آپ کے پاس جو بھی بٹوا ہو، پرس ہو، اس مال و دولت پر، اس پیسوں پر خواہ ایک ہی نوٹ کیوں نہ ہو، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کا تھوڑا سا حصہ اور تیسری آیت۔ تو چھوٹا سا وظیفہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو آپ نے 3 بار درود شریف کے بعد سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور ان پیسوں پر دم کرنا ہے۔ آخر میں 3 بار درود شریف، یعنی اول و آخر 3 بار درود شریف، درمیان میں یہی سورۃ الطلاق کی دوسری آیت کا تھوڑا سا حصہ اور تیسری آیت۔ تو اس کے بعد اس پر دم کریں، اور ایک معمول تو ان پیسوں میں انشاءاللہ بے پناہ برکت آ جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ
41 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے مالی پریشانی ختم۔ لوگ خود دروازہ کٹائیں گے اور آپ کو پیسے حوالہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں اتنی برکت